بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ان دی انٹرنیٹ ایج. ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت جنرل بھی ہوگا. میرے خیال کے مطابق بہت ساری چیزیں جو آج کی اس ڈسکشن میں آئیں گی وہ چونکہ جنرل نیچر کی ہیں. آئی بلیو دیٹ مینی آف یو مائٹ نو اباؤٹ دیم. آپ پہلے سے ان سے اویئر ہوں گے. جو آج کی ہمارا سیکوینس بنے گا اس ڈسکشن کا وہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ جس میں پہلے تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو آئی سی ٹیز ہیں، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جو ہیں، وہ کس طرح سے اس دنیا میں جو نئی دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں انٹروڈیوس ہوئے اور کس قسم کے انقلابات لے کے آئے، کس طریقے سے ٹریڈ کو اور انفارمیشن کے ٹرانسفر کو ریولوشنائز کیا. میرا پہلا پورشن آج کے لیکچر کا ان سے ڈیل کرے گا. دوسرا پورشن جو ہے وہ انفیکٹ جو ہے نا وہ دا ڈان آف دا انٹرنیٹ ایج، کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ ہماری دنیا میں آیا اینڈ کس قسم کی جو ہے نا اس نے چینجز لے کے آئیں. اس کی میں ہسٹری اور پھر پلس تھوڑا سا میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ انٹرنیٹ کا فیوچر ہمارے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، کیا فورسیبل اس کا فیوچر ہو سکتا ہے. اس پہ بھی آج کے اس لیکچر میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی. پھر جو اس کا تھرڈ سیگمنٹ بن رہا ہے اس میں جو نیو وائرلیس ورلڈ ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہے، جہاں پہ ایوری تھنگ ہیز بیکم وائرلیس، اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کیا کیا چینجز لے کے آئی ہے یہ وائرلیس ورلڈ، اور کیا چینجز ابھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس قسم کی ٹیکنالوجیز سے. تو تھرڈ پورشن ہمارے آج کے لیکچر کا وہ اس حوالے سے ہوگا. اور جو فورتھ اینڈ دا لاسٹ پورشن ہے ہمارے اس لیکچر کا آج کا، وہ انفیکٹ اس حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ہم جو گلوبل ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم ہارمونائز کر سکتے ہیں، ان کو سٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. تو وہ جو ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہیں گلوبل لیول پہ ان کو ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے اس طرح سے لے کے آیا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی جب استعمال کریں گے تو یو وڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم. اور جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے فرام ون پارٹ آف دی ادر پارٹ، تو یہ سارے کے سارے کسی ایک سٹینڈرڈ کے تحت ٹرانسفارمیشن ہو تاکہ ایک علاقے کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کسی دوسرے علاقے کے سٹینڈرڈ سے ڈفرینٹ نہ ہو، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ایک ہی فارم کے اندر ہو. تو اس لیول پہ اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ایفرٹس ہوئی ہیں، میں تھوڑا سا ان ایفرٹس کے متعلق آپ کو بریف دینے کی کوشش کروں گا. تو انفیکٹ آج کا لیکچر ان 4 پارٹس پہ کنسسٹ کیا ہوا ہے. تو میں سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو آئی سی ٹیز، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، اس کے حوالے سے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں جو آج نئے اور جو ماڈرن ورلڈ کا ایک بیسک کمپوننٹ ہمیں نظر آتی ہیں انہوں نے کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر چینج لے کے آئے ہیں. انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ آج کی دنیا کا ہے، جس کی وجہ سے جو سپر پاورز ہیں دے آر ایبل ٹو کنٹینیو دیئر ڈومینیشن اوور دی انڈر ڈیولپڈ ورلڈ. ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک بہت بڑا میکنزم اویلیبل ہے پوری دنیا کے اندر جن کے کنٹرولز جو ہیں ان ڈیولپ کنٹریز کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان کنٹرولز کی وجہ سے دے آر ان فیکٹ کنٹرولنگ آلموسٹ آل کائنڈز آف افیئرز ان دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز. اسپیشلی جہاں کہیں بھی ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو دے ان فیکٹ ٹرائی ٹو control those kind of interests or protect those kind of interests in the underdeveloped world with the help of information and communication technologies. جس طریقے سے پہلے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ بہت صدیوں پہلے کے اگر آپ دیکھیں تو پار کے تھرو یا وہاں پر بھی جو کمیونیکیشن سسٹم ہوا کرتا تھا وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا کرتا تھا. کسی بھی امپائر کا جو کنٹرول اس کے ڈومینینس پہ ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یقیناً انفارمیشن ایک بہت یا کمیونیکیشن کا جو ذرائع تھے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر جب یہاں پہ اتنی ماڈرن ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز بہت حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جہاں پر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک انفارمیشن انسٹنٹلی ریئل ٹائم کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں دس ہیز بیکم کوائٹ ایزی for the superpowers, for the developed world to introduce their thoughts, to introduce their products to the bigger markets which are primarily the third world countries. تو کس طریقے سے وہ ان کو استعمال کرتی ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے
جس کی وجہ سے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکانومیز کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں, ان کی پالیٹکس کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں, ان کی آئیڈیالوجیز کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں, ان کے کلچر کو بھی اپنے کلچر کے مطابق لے آ رہے ہیں. تو ایک جو پروسیس آف گلوبلائزیشن ان آل ایسپیکٹس آف دا سوسائٹیز, whether political, social, cultural, educational, یا جس لیول کی بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں, this has become quite easy for these superpowers, for these bigger and powerful countries and their bigger corporations, جن کے موٹیوز ہیں, جن کے پروفٹ انٹرسٹ ان ممالک کے اندر موجود ہیں, وہ انفارمیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی ان کا کنٹرول ان ریجنز کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑے وائبل فارم کے اندر اسٹیبلش ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک جو پہلے ایک بفور دا ماڈرن ورلڈ, جہاں پہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ایک طرح سے ہماری زندگیوں میں زیادہ نہیں آئی تھیں, تو اس وقت جن سوسائٹیز کا تصور تھا وہ ایبسولوٹلی ڈفرینٹ تھا. وہاں پہ جو کلچرل ڈسٹنکشنز تھیں وہ کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی کے طور پر لی جا رہی تھیں, لیکن آج گلوبلائزیشن ان فیکٹ ہیز بیکم آئیڈینٹی آف دی انڈیویجول نیشنز. یہاں پر کہ جو مین سٹریم کے اندر سنک نہیں ہو پا رہی جو ممالک اور جو نیشنز, وہ ایک طرح سے آئزولیشن کا شکار ہوتی جا رہی ہیں, اور ایک نیو گلوبل سیولائزیشن ایمرج ہو رہی ہے. وہ سیولائزیشن جو بڑی ڈسٹنکٹ نیچر کی تھیں اور جن کے اندر بڑے کلیئر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈسپیرٹیز اور کلیویجز موجود تھے, ابھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے ایک نئے گلوبل سیولائزیشن کی فارم میں اب دنیا پوری کی پوری ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو کلچرل جو ڈسپیرٹیز ہے وہ ایک طرح سے منیمائزڈ فارم کے اندر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور دنیا ایک گلوبل کلچر کے اندر ایک گلوبل پولیٹیکل سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اور گلوبل سوشیو کلچرل نارمز اور اکنامک سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے دنیا کو ریولوشنلائز کر کے رکھ دی ہے. اب جو کسی ایک کلچر کی, کسی ایک سوسائٹی کی ڈسٹنکشنز اور ایک آئیڈینٹی ہوا کرتی تھی, دس از نو مور, رادر ایک گلوبل سسٹم جو ہے وہ تمام سوسائٹیز کو گورن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اگر میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کروں تو پرابلی دیٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا ہول تھنگس, کہ جب ہمارے پاس ٹرینز اور شپس اور اس قسم کے جو ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹیشنز تھے تو ان کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا. اب دیز ان فیکٹ آل ور دی کمیونیکیشن میکنزمز, یہ آل سورسز آف مینز آف کمیونیکیشن تھے جس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹرانسپورٹس اویلیبل تھے. ایون یو کین ٹیک ایروپلینز, تو ایروپلینز ہو گئے, شپس ہو گئے, ٹرینز ہو گئیں, بسز ہو گئیں, اور باقی جو ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن ہو سکتے ہیں, یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر جب ان کی انٹروڈکشن ہونا شروع ہوگی اور ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ اور پروڈکٹس کی ٹرانسفارمیشن یہ فیسیلیٹیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. اور دنیا کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لنکس جو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے نیشنز کے درمیان میں, دیٹ ور پرائمرلی بیسڈ آن دا کائنڈ آف بزنس ٹرانزیکشنز دیٹ واز گوئنگ آن بٹوین دیم. اب ماڈرن ورلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے, جب فائبر آپٹکس آنا شروع ہو گیا, جب وائرلیس کمیونیکیشن آنا شروع ہو گئی, جب انٹرنیٹ آنا شروع ہو گئے, جب سیٹلائٹ ہمارے پاس ایک سورس آف یا مین آف کمیونیکیشن کے طور پر آنا شروع ہو گئی, تو دین بزنس فرام دا پروڈکٹس ٹو دا انفارمیشن, جسے آپ کہتے ہیں سیلنگ اینڈ پرچیز, اس کی طرف اب ٹرانسفارم ہونا شروع ہو گیا. ناؤ امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ دیٹ وٹ ان فیکٹ ون کنٹری از ٹرانسپورٹنگ ٹو دی ادر کنٹری. Important thing is now this, that what data one country is transferring to another country, what kind of new thoughts are being transferred from one point to other point. تو اب جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہے اس کی سپیڈ اور اس کی جو کاسٹ افیکٹونیس ہے, یہ امپورٹنٹ فیچرز کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلے ہمارے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ پروڈکٹ کتنی اچھی کوالٹی کی اور کتنے ایزیلی ایکسیسیبل کسی ایک ملک کے لیے ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ پروڈکٹ کی بجائے ڈیٹا, اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے انفارمیشن. تو جو انفارمیشن کی سیل اور پرچیز اور جو سروس انڈسٹری ہے اس نے بہت زیادہ گرو کیا, اور جو پروڈکٹ جس ملک کے اندر ہو سکتی تھیں وہ انفارمیشن کی کوئک ایکسیس کی وجہ سے, کوئک ڈلیوری کی وجہ سے اس علاقے کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, وہیں پہ وہ بن رہی ہیں, کسی ایک جگہ پہ سنبل ہو رہی ہے, اور پھر دنیا میں جس جگہ بھی بچائی ہیں وہاں پر آسانی سے وہ چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کے جا رہی ہیں. تو جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ایک طرح سے پری ماڈرن ایرا تھا, وہاں پر جو
جو مینز آف کمیونیکیشن تھے وہ صرف ٹریڈ کو اور اکنامکس کو ہی فائدہ دے رہے تھے. لیکن آج جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے, فائبر آپٹک, سیٹلائٹ, وائرلیس اور یہ ساری چیزیں, اب یہاں پر انفیکٹ جو کمیونیکیشن اور جو بزنس پوائنٹس بن گئے ہیں, دیز آر سم واٹ ڈفرنٹ دین وی یوز ٹو ہیو ان دا پاسٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو دوسرے اسپیکٹ کی طرف لے جاتا ہوں جہاں پہ ہم کنورجنس آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی فار انسٹنس بات کرتے ہیں. اب کنورجنس, اب پہلے کیا تھا کہ کوئی ایک ہی قسم کی ٹیکنالوجی تھی اور یو ہیو ٹو یوز دیز ٹیکنالوجیز انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر, ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو کہ آپ ان کو استعمال کرنا ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ٹیکنالوجیز ایک طرح سے بہت ہی زیادہ کنورج ہو کے آ رہی ہیں. فار دیٹ میٹر یو کین سی دیٹ یور موبائل از ناؤ یور ٹیلیفون, your mobile is now your directory, your mobile is now your internet, your mobile is now your television, اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کرنے کا بھی سورس بن رہا ہے. تو جسٹ سم تھنگ آف یور palm size can have the whole world of you in them. تو ان کے اندر وہ پوری دنیا آپ کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک طرح سے سموئی ہوئی ہو سکتی ہے. ویری اسمال لیپ ٹاپ, یو کین ٹیک ایگزامپل آف دیٹ, ایون دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین رن یور بزنس. آپ کا پورا بزنس, پورا سسٹم آف کمیونیکیشن اس کے تھرو, یا پورا بزنس آپ کا ایک لیپ ٹاپ کے تھرو جو ہے وہ چل سکتا ہے اور چلایا جا رہا ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے, آپ کی انفارمیشن بھی ہے, آپ کا بزنس بھی ہے, آپ کے اس کے علاوہ جو پبلیکیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. تو یہ جو کنورجنس کا کانسیپٹ تھا جس میں ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ور کنورج ٹوگیدر, جہاں پر صرف اور صرف کسی ایک مقصد کے لیے کوئی ایک ٹول استعمال نہیں کیا جا رہا تھا, بلکہ اب جو ہے نا وہ بہت سارے ڈفرنٹ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو دیٹ ان فیکٹ براٹ اباؤٹ بگ چینج ان دا ہول ورلڈ, اور چیزوں کو بہت زیادہ, کام کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا دنیا کے اندر. اب یہاں پہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. نمبر ون از دا چیپر اویلیبلٹی آف دیز کنورجڈ ٹیکنالوجیز, اور جو نمبر دو اس میں امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ دس ہیز بیکم مچ فاسٹر دین اٹ یوزڈ ٹو بی ان دا پاسٹ. یہ جو دو اسپیکٹ ہیں یہ بہت اہم ان دا سینس ہے کہ ناؤ اٹ ہیز کم ان دی ایکسیس آف ایوری باڈی. جب یہ چیپ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری باڈی کین ناؤ یوز اٹ. آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر یاد کریں کہ کچھ عرصہ پہلے, آج سے صرف اور صرف آپ 15 سے 20 سال پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے جائیں تو وہاں پر ٹیلی فون کے کال چارجز کیا تھے. You cannot imagine, for instance, you are making a call from Karachi to Lahore, so you might have been spending more than 25 rupees per minute. اور 25 روپیز بھی 15 سال پہلے کے آج کی یقیناً 100 روپے سے زیادہ ہوں گے. تو یو سی ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز ٹو مینج ٹیلی فون کالز. ایون آپ ڈیٹا ٹرانسمیشن جس میں آپ کا ہیوی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرے پوائنٹ پہ شفٹ آ رہا ہو, تو اس کو تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ اس طریقے سے اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی calling from one country to another country, that was something a big deal. تو یہ اس حد تک چیپ ہو چکی ہے کہ اب آپ ایک نیگلیجیبل کاسٹ پہ, میں اگر اس کو یہ کہوں کہ probably at zero level cost, you can send huge sum of data from one point of world to the other point. آپ ای میلز کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, آپ کی ویب سائٹ سے کتنی چیزیں آپ ڈیلی ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اتنے چیپر ریٹس پہ چیزیں اویلیبل ہیں کہ یو آر ناٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی آن دیٹ, بٹ اسٹل یو آر بینگ فیسیلیٹیٹڈ in a great way by these communication technologies. اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے جو faster way of communication that we have now probably come across, کہ اب communication اس قدر faster ہو چکی ہے کہ آپ بڑا huge ڈیٹا بڑے آسانی سے کسی بھی جگہ پر آسانی سے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ وداؤٹ اینی لیپس آف ٹائم, کہ جو ہو سکتا ہے کہ ادروائز آپ کو شاید دن لگ جاتے یا بڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا, بٹ ایٹ ٹائمز وہ پاسبل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو ایگزامپل لوں کہ جب ٹیلی گراف آج سے 15-20 سال پہلے استعمال ہو رہے تھے, تو جسٹ ون لائن, سینڈنگ دیٹ ون لائن فرام پاکستان ٹو یو کے, دیٹ یوز ٹو کاسٹ اے لاٹ. جسٹ ون لائن ٹیکسٹ جس میں آپ کو میسج کسی کو دے دیا کرتے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ تار آیا ہے یا تار گیا ہے, تو اس کی بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیمت دی جاتی تھی صرف اور صرف ایک لائن یا دو لائن کے میسج کی. آج آپ دیکھیں آپ کتنے میسیجز کتنے آسانی سے فری آف کاسٹ دنیا میں ایک کونے سے کونے, کیا دنیا کے تمام علاقوں میں بڑے آسانی سے وہ سینڈ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی. اس کی چیپنس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور آپ اس کی اسپیڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, تو probably you would see that really the world has become revolutionized by the introduction of advancement in
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और इसमें ऑफ कोर्स जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके पास वो फाइबर ऑप्टिक्स के हैं, जिन्होंने बहुत तेजी के साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना शुरू किया और बहुत चीपली करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जो आज का नया दौर है, आज में जो फाइबर ऑप्टिक से भी हम निकल के आगे की तरफ चले गए और वायरलेस ट्रांसमिशन की तरफ आ गए, जहां पर विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ वॉर, बिकॉज वायर कैन बी ब्रोकन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमें नजर आते हैं जहां पर जब दो मुमालिक के दरमियान में किसी भी किस्म की एनमिटी आ जाती थी, किसी किस्म का क्लीवेज उनकी रिलेशनशिप्स में आ जाता था, तो दे यूज्ड टू कट ईच अदर्स फाइबर ऑप्टिक्स, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हमेशा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाया करती थी। और इस पे फिर बहुत सारे हम पिछले लेक्चर्स में कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस डेवलप हुए कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिफ्ट बिटवीन टू कंट्रीज दैट वुड नॉट डैमेज द काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दैट इज देयर, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट इज ट्रांसफरिंग the information from one country to the other country, but that is a source of communication for the whole world. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशंस डेवलप हुए, बट नाउ this is not even required because we have now the wireless transmission mechanism with the help of satellites. Dear students, मैं आपको आगे लेके जाता हूं और आगे इस पे मजीद जो हमारे पास एक और फेसेट हमारे सामने अवेलेबल है, that is in fact the advancement that we have seen in the last couple of decades in the computer technology. अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आप देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस कदर चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस ने किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों को और हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्ट किया है, उसको अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में या दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है। और उसकी भी मेन दो चीज़ें थी, एक तो जो उसकी स्पीड थी और उसकी जो चीपनेस थी, ये यकीनन दोनों बड़ी अहम चीज़ हैं कि उस पर जो पैसे इन्वॉल्व थे और उसकी जो स्पीड थी वो बहुत अहम चीज़ थी। अब ये दो चीज़ों को हम आम तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किस फॉर्म के अंदर देखते हैं। आप नॉर्मली जब कोई कंप्यूटर बाय करने के लिए जाते हैं तो यू आस्क फॉर टू थिंग्स। पहली बात तो ये कि ये कितने गीगाहर्ट्ज़ का इसका प्रोसेसर है, यानी यू ऑलवेज इन फैक्ट लुक एट दिस थिंग कि आप हमेशा ये पूछते हैं कि इसका जो प्रोसेसर है वो कौन सा प्रोसेसर है, कितने बिट्स का प्रोसेसर है और कितने गीगाहर्ट्ज़ का है। ये दो चीज़ें इन फैक्ट डिटरमिन करती हैं प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप इसको यकीनन आप जनरल नॉलेज इसके मुतालिक रखते होंगे कि जब हम किसी एक प्रोसेसर के ऊपर की बात करते हैं तो प्रोसेसर्स में जब ये ऊपर हम जाते हैं कि हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, आप जब कोर 2 आ गया, जब हमारे पास पहले 8 बिट्स कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर उसके बाद 16 बिट्स, या उसके बाद आपको पास 32 बिट्स और 64 बिट और 128 बिट्स, ये मल्टीपल ऑफ 2 के हवाले से आप देख सकते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको अगर आप देखें तो जब हम ये बात करते हैं कि ये 132 बिट कंप्यूटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की डाटा बस है जिसके अंदर डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उस बस की कैपेसिटी इनफैक्ट बढ़ती जा रही है विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी और विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। P1, P2, P3 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनफैक्ट द साइज ऑफ द बस इज इनफैक्ट इंक्रीजिंग। बस वो जो कि डाटा ट्रांसफर करती है जिसको हम डाटा बस कहते हैं, तो डाटा बस की जो साइज है वो इनफैक्ट इंक्रीज होना कंप्यूटर की प्राइस के इंक्रीज होने का बायस बन रही है। और आप देखें कि पहले जो हमारे पास 8 बिट्स कंप्यूटर्स थे या एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजीज वगैरह थी, दीज आर नो मोर। अब हमारे पास कंप्यूटर मिनिमम ही 64 बिट्स से शुरू हो रहे हैं। अब इससे कम वाले कंप्यूटर जो कभी हुआ करते थे वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब हम 64 बिट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 8 बाइट्स एक डाटा बस के अंदर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अब जब हम 132 बिट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 16 बाइट्स एट वन टाइम यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो एक एडवांसमेंट आई है, this in fact is proving to be much faster। यानी जो चीज आप पहले ट्रांसमिशन में 1 घंटा लगाते थे अब वो इनफैक्ट आप 10 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर वो आसानी से कर पा रहे हैं। अब ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज चेंज दैट वी हैव सीन इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेटली। दूसरी जो अहम चीज है वो अब ये कहते हैं कि इसकी कितने गीगाहर्ट्ज का है। गीगाहर्ट्ज इनफैक्ट द स्पीड ऑफ द डाटा बस। अब डाटा बस की साइज और डाटा बस की जो स्पीड है, दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट वी ऑलवेज सी इन अ कंप्यूटर। तो अब इन दोनों को अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसमेंट हुई है इन दो फॉर्म के अंदर ही वो आपको नजर आती है कि यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और
ابھی تو ہم جس فارم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یہ کبھی آج جو آپ سمپل ایک لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں, آپ فار انسٹنس کے کور i7 استعمال کرتے ہیں یا کور i5 استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو these used to be much lower than this speed. These used to be super computers some decades back. نہیں, جب ہم سپر کمپیوٹر کی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے تھے یہ اس سے کہیں کم کی سپیڈ کے ہوا کرتے تھے. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارمل ٹیکنالوجیز جو ہم اپنے ہاں گھروں میں استعمال کر رہے ہیں, these used to be the very expensive technology and much lower in size, much lower in potential and performance. وہ ہمارے پاس بڑے ایڈوانسڈ فارم کے اندر موجود ہوا کرتی تھی. اور یقیناً ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے ہے اس ٹیکنالوجی کی فارم کے اندر کہ اس کے اندر اب جو کنورجنس ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. انٹرنیٹ کے طور پر بھی اویلیبل ہے, وائرلیس فارم کے اندر بھی اویلیبل ہے, بلوٹوتھ بھی اس کے اندر اویلیبل ہے, اور ہر قسم کی جو ڈیٹا کی ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں وہ بھی آپ بڑے آسانی سے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا شرنکنگ سائز آف دا ڈیوائسز. جو پہلے کمپیوٹرز بڑے بڑے کمروں میں ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس چھوٹے سے کمپیوٹر جسٹ آف یور palm سائز وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, having all the facilities that probably was sometime available in the big computers. کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہمیں جب پھر آگے کی طرف جائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اور انٹرنیٹ نے دونوں نے مل کے دنیا کے اندر جو چینج لے کے آئی ہے اس کو اگر آپ ایسیس کرنے کی کوشش کریں تو probably you would see کہ this is something totally unprecedented. We do not see a parallel example like that of development that we have probably seen in the computer realm. تو کمپیوٹر کی جو جنریشن میں یا اس کی جو جنر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, شاید ہمیں اس قسم کی ڈیولپمنٹ کسی بھی اور فارم کے اندر کسی بھی اور جگہ پہ نظر نہیں آتی. اور پھر یقیناً جب انٹرنیٹ اس کے ساتھ کپل ہوا, جب کنورجنس آف ٹو ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز آنا شروع ہوئی, انٹرنیٹ اور کمپیوٹر, تو دیٹ ہیز ان فیکٹ گیون اس این ایبسولوٹلی ڈفرنٹ اورا, این ایبسولوٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف ورڈ. جو ورڈ کا تصور تھا جس میں ہم انڈیویجولز کے طور پر پہچانے جاتے تھے اور انڈیویجولز نیشنز کے طور پر پہچانے جاتے تھے, کمیونٹیز کی فارم کے اندر پہچانا جاتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو کے ایک گلوبل کمیونٹی کے طور پر ود ہیلپ آف دس کمپیوٹر آپ پہچانے جا رہے ہیں. تو اب جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہم ڈفرنٹ نیشنز کی صورت میں سامنے آتے تھے, آج ہم آن لائن کمیونٹی کی صورت میں سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ دنیا کے کوئی بڑے بڑے حصے جہاں پر ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسز کلچر کے, اکانومی کے, پولیٹیکل تھاٹس کے اویلیبل ہیں, نو دیز آر پوزنگ ٹو بی جسٹ ون بنڈل ٹو دا ہول ورلڈ. جو پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے وہ اس فارم کے اندر دیکھتی ہے کہ جی یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں. فار دیٹ میٹر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یو سے کہ دیز کنٹریز آر فرام دی امریکن کانٹیننٹ, ناؤ امریکن کانٹیننٹ کی ود ان اٹ سیلف دیر آر ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ کائنڈ آف یو سی کلچرز بھی ہیں, لینگویجز بھی بولی جاتی ہیں, ڈفرنٹ ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بھی ہیں. سملرلی اف یو موو ٹو یورپ تو آپ کہتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ از کمنگ فرام دا یورپ سائڈ. اب یورپ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے ممالک ہیں, بہت ساری لینگویجز بولی جا رہی ہیں, بہت سارے ڈفرنٹ ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, بٹ دیز ہیو نو ٹرانسفارم انٹو این آن لائن کمیونٹی. ایون آن لائن کانٹیننٹس کے طور پر دنیا جو ہے وہ مرج ہونا شروع ہو چکی ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو سیکنڈ پورشن کی طرف لے جاتا ہوں جہاں پہ جس کو میں ٹائٹل دے رہا تھا دی ڈان آف انٹرنیٹ ایج, یعنی جو انٹرنیٹ ایج کی جو بگننگ ہے اس کی طرف میں لے جاتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجیز میں انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آئی ہے. انٹرنیٹ کو اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ٹریس کرنے کی کوشش کروں تو دس واز ان فیکٹ فرسٹ ٹائم ڈیولپڈ ایز اے سارٹ آف کمیونیکیشن میکنزم within the United States, which was in fact primarily a sort of link between the civilian authorities of the United States administration and the military authorities. ان کے درمیان میں ایک لنکیج کا انفیکٹ سورس تھا اور یہ ڈیولپ ہوا تھا بائی دی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے جو ایپرونیٹ کے نام سے اس کو ڈیولپ کیا تھا. ایپرونیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نیٹورک. تو ایپرونیٹ واز ان فیکٹ ڈیولپڈ بائی دا یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس. اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے اس چیز کی ضرورت اس لیے محسوس کی تھی کہ دس واز ان فیکٹ دی وار آف ایرا آف دا کولڈ وار. میں 1969 کی بات کر رہا ہوں. تو کولڈ وار ایرا کے اندر دے ان فیکٹ واز تھریٹنڈ بائی دی نیوکلیر اٹیکس بائی دی یو ایس ایس آر آف دیٹ ٹائم.
تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسے وار لائک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو دیر شوڈ بی اے ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن نیٹورک between the civilian authorities and the military authorities of the United States in case کہ any kind of nuclear war has erupted. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ انٹرنیٹ یا اپرونیٹ جو کہ ایک پروجیکٹ تھا انفیکٹ اس کی نسبت سے یہ انٹرنیٹ کا وجود آیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ بعد میں جب اس کی یوٹیلیٹی اور اس کے جو بینیفٹس تھے جب اس کو دیکھا گیا تو دیٹ بیکیم سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ کہ دو الگ الگ سے سسٹم ہوں جو کہ صرف اور صرف ان کے لیے نہیں ود ان دی سویلین اتھارٹیز اینڈ ود ان دی ملٹری اتھارٹیز بھی اس نیٹ ورک کو ڈیولپ کیا جانے کی ضرورت ہے. تو 1983 کے اندر اپرونیٹ کو وسیع کیا گیا اور 1983 میں سویلین لیول پہ ود ان دی سویلین ایڈمنسٹریشن جو کمیونیکیشن کا میکنزم جو ہے وہ اپرونیٹ کی صورت میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور ملٹری کے اندر بھی اپرونیٹ ایز اے ٹول ایز اے مین آف کمیونیکیشن کے طور پر ڈیولپ ہوا. اب یہ وہ وقت تھا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ایک خاص مقصد کے لیے 1969 میں ڈیولپ ہوا تھا وہ اس سے نکل کے اب ایک بڑے مقاصد کے لیے ملک کی اوورآل ڈیولپمنٹ کے لیے اور کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر استعمال ہونے لگا. اس رجیم میں جو ہمیں پھر ایک بہت بڑی چینج نظر آتی ہے وہ ہمیں سم ٹائم ان 1989 میں نظر آتی ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب ورلڈ وائڈ ویب جس کو WWW آپ کہتے ہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور دس واز ان فیکٹ دا ٹرو پوائنٹ فرام ویئر ان فیکٹ دی انٹرنیٹ از ان فیکٹ ایمرجنگ. یعنی انٹرنیٹ 1989 میں ود دی ڈیولپمنٹ آف ورلڈ وائڈ ویب دنیا کے سامنے انٹروڈیوس ہو رہا ہے اینڈ دیٹ واز انٹروڈیوس بائی اے برٹشر دا ون ہو واز لیونگ ان جنیوا. ہز نیم واز ٹم برنرز لی. تو ٹم برنرز لی ان فیکٹ ہی واز ان فیکٹ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ جو جنیوا بیس تھا اور آف کورس ہی واز ان فیکٹ اے برٹشر. تو اس کی یہ ڈیولپمنٹ تھی جب اس نے یہ ورلڈ وائڈ ویب کو انٹروڈیوس کرایا اور ورلڈ وائڈ ویب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ٹول کے طور پر ہمارے سامنے آیا اور ایک ایسے دنیا کو لنک کرنے والا سورس بنا جس کی وجہ سے ہم انٹرنیٹ کو اب نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کی صورت میں ہم جانتے ہیں. اور یہاں پر کیا چیزیں آئیں جو 3 امپورٹنٹ چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ایک کو URL کہتے ہیں, یونیورسل ریسورس لوکیٹر. یونیورسل ریسورس لوکیٹر سے کیا مراد ہے کہ ہر انڈیویجول یا انڈیویجول اینٹی کا ایک بڑا یونیک قسم کا نام ہوگا, ٹائٹل ہوگا اور اس کے تھرو اس کو ایکسیس کیا جا سکے گا. جیسے فار انسٹنس آپ کا ID کارڈ جو ہے اس کا جو نمبر ہے دس از یونیک ان یور کنٹری. ان پاکستان ہر ایک کا ID کارڈ دوسرے سے نمبر اس کا مختلف ہوگا اور وہی اس کی ایک آئیڈینٹی ہوگی. سملرلی انٹرنیٹ پہ جو URL ہے ان فیکٹ دس از دی کائنڈ آف ڈومین, دا نیم دیٹ از quite unique for every individual یا جو بھی آرگنائزیشن لے رہی ہے. ایوری انڈیویجول آرگنائزیشن آپ ایز انڈیویجول بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں تو وہ دیٹ وڈ آلویز بی یونیک اور وہ کسی کے ساتھ مکس ہوتا ہوا نہیں ہوگا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب میں URL سے اگر میں آپ کو آگے لے جاؤں تو HTTP آف کورس دیٹس آف کورس فار یو دس از سم تھنگ ویری ویزیبل. یہ ان فیکٹ اسٹینڈرڈائزڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ اور جو ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن ہے یا ٹرانسمیشن ہے وہ اسٹینڈرڈائز میٹر کے طور پر لیا جانا, اس کے لیے HTTP ڈیولپ ہوا. HTTP سے مراد ہے کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفارمیشن پروٹوکول. جو ٹیکسٹ کی جو ٹرانسفر کے جو پروٹوکولز ہیں وہ پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے کہ ڈیٹا جو ٹرانسفر ہوگا دیٹ ول آلویز بی ٹرانسفرڈ in a format which is acceptable and known at every node of the overall internet. اب انٹرنیٹ in fact is a network of networks. تو ایسی صورتحال میں جو ڈفرینٹ نوڈس پہ لوگ اویلیبل ہیں ان کے ہاں جب ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن will be with the help of HTTP. اب جو دوسری اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اس کو ہم HTML کہتے ہیں. HTML means ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. اب جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کے لیے جو لینگویج یوز ہوگی وہ HTML لینگویج ہوگی. یعنی وہ لینگویج بھی ایک طرح سے کامن سٹینڈرڈز پرووائڈ کرے گی. آپ نے جب بھی کوئی میسج دینا ہوگا
تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو کمپیوٹر لینگویج استعمال کی جائے گی انٹرنیٹ کے حوالے سے دیٹ وڈ بی HTML. بٹ آف کورس ناؤ HTML از ناٹ دا اونلی سورس ود دی ہیلپ آف وچ یو کین ڈیولپ یور پروگرام اینڈ سینڈ یور میسیجز. اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ڈیولپ ہو چکی ہیں بیکاز HTML کے علاوہ بھی اب نئے فارمیٹس دنیا کے اندر ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو انفیکٹ دس از سم سارٹ آف ڈیولپمنٹ دیٹ از ٹیکنگ پلیس ان دی ریجیم آف کمپیوٹر. لیکن جو انٹرنیٹ کی فارم کے اندر جو 3 میجر چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی تھیں کہ وہ ایک تو یہ کہ ورلڈ وائڈ ویب کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے اندر پھر یہ 3 مین چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. ایک URL جو ایک بڑا یونیک قسم کی ID ہوگی, یونیک قسم کا ریسورس لوکیٹر ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آ رہی تھی وہ اسٹینڈرڈائز ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا ہوگی جو کہ HTTP کی فارم میں ہوگی, اور جس لینگویج کے اندر کوئی پروگرام بنایا جائے گا جس کے تھرو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی وہ HTML ہوگی. تو پورا انٹرنیٹ جو ہے بیسیکلی ان مین 3-4 تھنگس کے اندر آپ کو سمایا ہوا شاید نظر آئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس پہ مزید اگر آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے لے جاؤں تو it took almost 50 years for the newspapers, for the radio to reach 50 million people. I mean, it took 50 years for the newspapers and the radio to reach 50 million people. جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن یقیناً ایک بہت بڑا سورس تھا, ایک بڑا انوویٹو سورس تھا جہاں پہ وائس کے ساتھ ساتھ پکچر بھی دنیا کے آگے پہنچنا شروع ہوئی. تو that in fact revolutionized the whole world at that point in time when it was first time introduced. اور نئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیریز بھی اس کی وجہ سے جنم لیا, میڈیا کے ایفیکٹس کی بھی نئی تھیریز ٹیلی ویژن کے آنے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اور پھر جب ٹیلی ویژن ہر ایک گھر کا ایک طرح سے حصہ بن گیا تو اس کے بعد بڑی ڈفرنٹ کائنڈ آف اپروچز ٹورڈز ٹیلی ویژن اینڈ اٹس ٹرانسمیشن ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. اور آج اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ 24/7 لیول پہ ٹرانسمیشنز اویلیبل ہیں تو ٹی وی کی ایک ڈفرنٹ فیز ہمارے سامنے اویلیبل ہے. تو ٹیلی ویژن انفیکٹ ٹک 15 years to reach 50 million people. جیسے کہ میں پیچھے بتا رہا تھا کہ ریڈیو نیوز پیپرز ٹک 50 years to reach to 50 million people in the beginning. لیکن ٹیلی ویژن کو ہارڈلی جو ہے وہ 50 ملین تک پہنچنے میں کوئی 15 years لگے. لیکن انٹرنیٹ کے حوالے سے میں آپ کو لے جانا چاہوں تو بڑی حیران کن بات نظر آتی ہے. It took only 3 years to reach more than 50 million people. یعنی انٹرنیٹ اتنی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا کہ 3 سال کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ 50 ملین سے زیادہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی تھی, انٹرنیٹ کو وہ یوز کر رہے تھے. اور آج کی دور میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, آج کے ٹائم میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو پرابلی ہارڈلی یو ول سی کہ کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا قصبہ, کوئی ایسا شہر, کوئی ایسا دنیا کا کونا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کو کنیکٹڈ ہوتا ہوا نظر نہ آئے. انٹرنیٹ کے تھرو اتنی فاسٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس کو مختلف فارمز کے اندر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ جو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے ہم ایک گلوبل کمیونٹی کے طور پر ایک ورچوئل ورلڈ کی فارم میں ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہوگی, جو ایک ورچوئل اسپیس فار ڈسکشنز اور سفیر فار ڈسکشنز اینڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف تھاٹس, چاہے وہ پولیٹیکل نیچر کی یا لٹریچر کی یا کسی بھی فارم کے اندر, وہ ہمیں بڑے آسانی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یقیناً بزنس ٹو بزنس جو ٹرانزیکشنز ہیں ود دی ہیلپ آف کمپیوٹرز وہ بھی بہت ایک بڑے ایڈوانٹیج کے طور پر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. میں انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے کیا ان چیزوں کو پیش کروں بیکاز کہ یو آلریڈی نو اے لاٹ مینی تھنگز اباؤٹ دیٹ. آج اگر آپ دیکھیں تو پوری جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آ رہی ہیں. اس کے تھرو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے شیئرس کو اس کی سیلنگ اور پرچیز کر سکتے ہیں. بینکس کے حوالے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ود ان نو ٹائم دا منی از ٹرانسفر فرام ون پوائنٹ ٹو اندر ان دا ہول ورلڈ. تو کوئی ٹائم نہیں لیا جا رہا بیکاز آف دس کائنڈ آف ٹیکنالوجیز وچ از اویلیبل ود دی انٹرنیٹ. اور اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, اکانومی کے حوالے سے دیکھیں, یا اس کو آپ آن لائن میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو کین فائنڈ ایوری کائنڈ آف انفارمیشن دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان. اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے اور پرابلمز بھی ساتھ ساتھ آنا اس کے ساتھ شروع ہوئے. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ کہ آپ انٹرنیٹ سے فائدہ لے رہے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو بہت سارے مسائل کا بھی پھر شکار ہونا دنیا شروع ہوئی. یقیناً ہر فیسلٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ لوگوں کے لیے نظر آتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی اس فارم کے اندر نظر آنا شروع ہو گئے کہ ون بیکیم ویری vulnerable to kind of you see
unsolicited kind of advertisement. I don't need something but still there is coming to me. میرے میل باکس کے اندر بار بار آ رہی ہیں, مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے unnecessarily. اگر آپ اس کو پیچھے تھوڑا سا جانے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس ٹیلی ویژن تھا تو میں ٹیلی ویژن پہ ایک طرح سے I was of course a captive audience in front of television, جہاں پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا I am forced to watch that. لیکن جب یہاں پہ دیکھیں تو اس پہ ہر انڈیویجول از ان فیکٹ از بینگ ہٹ وداؤٹ اسپینڈنگ اینی کاسٹ, یعنی کسی بھی کمپنی نے کوئی کاسٹ اسپینڈ نہیں کرنی, اینڈ دے کوڈ بی ایبل ٹو ریچ یور میل باکس. جب بھی آپ میل باکس کھولیں گے تو لاٹ مینی تھنگز یو وڈ بی ایبل ٹو سی. اس کے علاوہ آپ کسی پیج کو اگر فار انسٹنس کھولے ہوئے ہیں تو you would see that lot many things are always there in shape of advertisements. So in fact you are unnecessarily at times unnecessarily being hit by these kind of bombardment on you. تو یہ آپ کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور آپ کے فوکس کو بھی ڈیفینیٹلی ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یقیناً اور بھی بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ آئیڈینٹی تھیفٹ کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. فار انسٹنس یور ای میل ہیز بین ہیک بائی سم ون, اور پھر اس کے تھرو مختلف قسم کی کمیونیکیشن مختلف لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک کر لیے جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. آپ کے کریڈٹ کارڈز ہو گئے یا آپ کے ڈیبٹس کارڈز ہو گئے, آپ کے بینک اکاؤنٹس ہو گئے, یہ بھی ہیک ہو سکتے ہیں. ایون دا کیسز آر دیئر وین دی ہول بینک از ان فیکٹ hacked by some of the people in the world, جہاں سے بہت زیادہ ان کو نقصان بھی پہنچا. ایون آپ اس سے فردر آگے جائے تو جو دنیا کے اندر اب سارے ٹکٹنگ کا جو سسٹم ہے دنیا کے اندر, جو بہت زیادہ ایسے جہاز اور ایئر لائن کمپنیز جو آپریٹ کر رہی ہیں, ان کو اگر آپ دیکھنے کی آپ کوشش کریں تو ان کا سارا سسٹم ان فیکٹ انٹرنیٹ بیس سسٹم ہے. تو وہاں پر جو ایئر ٹکٹنگ وغیرہ چل رہی ہے اس کو جب ہیک کر لیا جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لاس ان کے لیے ہو سکتا ہے. This has been there throughout the world many times. اگر آپ پچھلے سال میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, ایک بڑی ورلڈ رینون ایک ایئر لائن کمپنی تھی اور اس کمپنی کا پورا جو سسٹم تھا دیٹ واز ان فیکٹ ہیک. تو اس سے کیا ہوا کہ ہزاروں لوگ جنہوں نے ٹکٹس خریدے ہوئے تھے اس ایئر لائن کمپنی کے, they were totally in a state of confusion کہ whether their flight will be in time or not, اور جو پیسے انہوں نے دیے ہیں اس کو کیا کس طریقے سے کاؤنٹ کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ جو چینجز آ سکتی ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہوں گی, اور ایون جو ایڈمنسٹریشن آف دیٹ ایئر لائن ہے دیٹ از ٹوٹلی ان کیاس, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فلائٹ پہ کون کون سے لوگ جائیں گے ان کے پاس, بیکاز کہ دا ڈیٹا دیٹ واز سپوز ٹو بی ود دیم ود دی ہیلپ آف دیٹ واز آل ہیکڈ بائی سم آف دا پیپل. تو اب اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہیوک تھا, ایک بہت بڑا پرابلم تھا. اب اس پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے دے ہیڈ ٹو اسپینڈ ملینز آف ڈالرز آن دیٹ. تو ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں, پھر ساتھ ساتھ اس کے تھوڑے بہت ڈینجرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس فارم کے اندر جہاں پر ہیکرز جو ہے وہ سسٹم کو پورے طریقے سے ہیک کر لیتے ہیں. اور یقیناً آپ جو وائرسز ہیں ان کو تو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, جو آپ کے پورے کمپیوٹر سسٹم کو کسی بھی وقت کمپلیٹلی کریک کر سکتی ہیں. تو یہ جو ایک نیفیریس کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہے, یقیناً if good is there تو evil would always be there, ہمیشہ یہ اس طرح سے ساتھ چلتے رہیں گے. بٹ the thing is کہ جو چینجز, جو ایک طرح سے فیسلٹیز یہ انٹرنیٹ ایج کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہیں, these are in fact totally unprecedented, اور کبھی ہمارے پاس اس فارم کے اندر ہسٹری میں بھی کبھی اس فارم کے اندر نہیں رہی. میں تھوڑا سا فیوچر کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پر انٹرنیٹ کس فارم کے اندر موجود ہوگا. I have taken it from the beginning when internet was first introduced and after that internet became part of our life. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پھر کس فارم کے اندر آگے آ سکتا ہے. Probably at this point in time we won't be able to guess that how internet would take shape in the next couple of years, probably in the next decade or two. دنیا کیسے نکلے گی, کس فارم کے اندر آگے جائے گی, کس فارم کے اندر دنیا انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہوگی, پرابلی ہم اس کے متعلق کوئی شاید اپروپریٹ یا ویری کلوز ٹو ریالٹی کوئی گیس جو ہے نا ہم نہ کر سکیں. لیکن جو چیزیں ان پائپ لائن ہیں اگر ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وی وڈ بی ایبل ٹو ڈسرن دیٹ وٹ کائنڈ آف چینجز وی وڈ بی سینگ in next couple of years in the age of or in the realm of computer or internet.
اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو جو ڈیپ نیٹ کا تصور آ رہا ہے، جہاں پر آپ کے پاس بہت بڑی بڑی لائبریریز ہے، آج کل جن چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، آپ کسی ایک چھوٹی سی چیز کو گوگل کریں تو یو وڈ فائنڈ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیجز وچ ان فیکٹ create at times problem for you. Information fatigue syndrome جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر انڈیویجول جب انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرتا ہے تو وہ ہی سی اور ہی گوز تھرو اے لاٹ مینی تھنگز دیٹ از آلویز دیئر دا کمپیوٹر از پریزنٹنگ یو، تو وہ آپ کے لیے پروسیس کرنا بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک انالیسس پیرالیسس کا جو تصور ہے وہ بھی اس کے اندر ہے کہ آپ پیرالیسس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہیوج ڈیٹا کا انالیسس کیسے کیا جائے، اور جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو اس قدر فٹیگڈ کر دیتی ہیں کہ یو سی دیٹ آئی ڈونٹ نو دس، آئی ڈونٹ نو دس، آئی ڈونٹ نو دس۔ حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس چیز کے متعلق بہت بہتر جانتے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے اس میں سے شاید لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزری، تو دیٹ کریٹ اے سارٹ آف ٹینشن ان دی انڈیویجولز۔ ریسرچ میں آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ چھوٹی سی بھی اگر آپ سرچ کمپیوٹر پہ لگائیں تو یو سی اینڈ یو کم اکراس اے لاٹ مینی تھنگس، تو دیٹ کریٹس ان فیکٹ اے لاٹ مینی پرابلمس۔ اب یہ جو ڈیپ نیٹ کے سسٹمز ہیں جہاں پر ویب 2 اور ویب 3 کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں آگے، یہاں پر انفیکٹ بڑی ریفائنڈ قسم کی بہت ہی ایڈوانس لیول کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرچ انجنز ڈیولپ ہو رہے ہیں، جہاں پر آپ بڑے ڈیپلی جا کے صرف اور صرف انہی چیزوں کو آپ نکال کے باہر لے آئیں گے، آپ سفٹ آؤٹ کمپیوٹر آپ کے لیے کر کے لے آئے گا جو انفیکٹ آپ کی ضرورت ہے۔ جو سرچ انجن کی ریفائنمنٹ ہے in next couple of years you would see that the search engines number one have become very fast. I mean جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹنٹ کمیونیکیشن جس کو آپ ریئل ٹرمز کے اندر کہہ سکتے ہیں، تو ریئل ٹرمز کے اندر وہ انسٹنٹ کمیونیکیشن آپ کو نظر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ the most relevant thing which can possibly be about your search وہ آپ کو یہ سرچ انجنز دینا شروع کر دیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ای میلز کی فیسلٹیز ہیں یا آپ کے پاس جو ٹرانسمیشن کی فیسلٹیز ہیں وہ بہت فاسٹر ہو جائیں گی۔ اس کو میں اگر اس صورت میں کہوں کہ آج اگر آپ کوئی ایک فلم اگر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وچ از آف 2 hours only، تو ٹارنٹ اس پہ آپ کا پورا ایک دن لگا دیتا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے، تو یو وڈ سی دیٹ دس وڈ بی ناؤ آن لائن اویلیبل آن یور کمپیوٹر، you would be seeing it as it is available on your computer while you will be of course using it using any internet، یا پھر آپ کو ایک انٹرنیٹ کے جو کنیکشنز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے آ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس پہ آپ کا جو ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے کمپیوٹر کے تھرو جو مختلف چیزیں ایکسیس کرنے والی ہیں دنیا کے اندر، بہت آسان، بہت تیز اور بہت بہتر فارم کے اندر نظر آئیں گے۔ ایک پوری کی پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرفیس آف دا کمپیوٹر از اباؤٹ ٹو چینج، لیکن اگین میں اس چیز کو اب ریپیٹ کروں گا کہ what would be in fact the face of the change، اس کو کیا ہوگا، کس فارم کے اندر آئے گی۔ کیا جب ہم آج سے 20 سال پہلے کمپیوٹر کو استعمال کر رہے تھے تو did we ever think of it that there would be an internet as well where we would be able to communicate so swiftly and so cheaply all across the world؟ Probably this was not a sort of thought that we had۔ لیکن جب مارشل میکلوہان جب گلوبل ولیج کے کانسیپٹ اور میڈیم از دا میسج کے حوالے سے 1962 کے اندر ان باتوں کو فورسی کر رہا تھا، so we were calling him probably a man who is paranoid, who doesn't know anything about computer and who is saying things probably in the air. He does not have a clear idea. لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو probably the thing that he said in 1962 when nobody had even a slightest of the ideas that would take place in the future، وہ ان باتوں کو اس وقت جب وہ کہہ رہا تھا تو آج کے دور کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں کہ he was in fact the media prophet who was seeing beyond the walls۔ تو میرے خیال کے مطابق آج کے اس ٹائم کے اندر کھڑے ہو کے ہمارے پاس جو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں کہ فیوچر کیا ہوگا تو probably we are unable to guess that what would be the future of internet in the next coming years۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اگلے جو ہمارا ایریا ہے اس کی طرف لے جاتا ہوں، جو نیو وائرلیس ورلڈ آئی ہے ہمارے سامنے اس کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ جو فائبر آپٹکس سے نکل کے وائرلیس کی طرف آ گئی ہے، اور وائرلیس ان فیکٹ ایک بہت بڑی انوویشن کی صورت ہمیں نظر آئی ہے جو کہ بہت چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو دا فزیکل لائنز آئی دا فائبر آپٹکس جو ہمارے پاس اویلیبل تھی۔ تو اب وائرلیس کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے اور بڑے آسانی سے اور بڑی سوئفٹلی جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹلائٹ کے تھرو یہ کمیونیکیشنز اب ہو رہی ہیں۔ تو سیٹلائٹ ان فیکٹ ہیز ریپلیسڈ the satellite technologies had in fact replaced all the orthodoxic یا جو old technologies of fiber اور old technologies of lines تھیں یا ٹیلیفون لائنز تھیں، ان کو سیٹلائٹ سے آپ ریپلیس کر دیے۔ اب آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا سا ڈیوائس ہو
you keep that device with you, move any part of the world and you will see that you are connected. You would not of course require that you need some very specific place with the help of which और कोई connectivity के लिए आपको कोई तार या cord चाहिए और फिर उसके बाद आप दुनिया के साथ connect हो सके. No, this is no more needed. If you are sitting at top of a hill, तो वहाँ पे भी आप अपना लैपटॉप खोलें and you get connected with the whole world. तो जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा यकीनन एक रेवोल्यूशन लेके आया है और एक बड़े डिफरेंट जिसे आप कह सकते हैं टेस्ट इन कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप किया है. और वायरलेस इंटरनेट ने तो जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत डिफरेंट तरीके से एक पिक्चर दुनिया के सामने हमें पेश कर दी है. अब यहाँ पर बहुत बड़े इसके फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो ये कि बहुत फास्ट है, दूसरी बात ये कि बहुत चीप है, तीसरी बात ये कि ये जिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के थ्रू हो रहा है वो बड़े क्लोजली दुनिया के लोकेटेड हैं. जिसे आप कहते हैं ना कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, जिसे हम कहते हैं LEO, जो LOE लो ऑर्बिट, जो लो अर्थ ऑर्बिट्स के जो सिस्टम्स हैं, उनको अगर आप देखें तो दे आर अवेलेबल almost 500 to 1200 kilometers away from the world, and they in fact move with the change, with the movement of the world. जो हमारी अर्थ है इसकी मूवमेंट के साथ साथ वो मूव कर रहे हैं and they are constantly in touch with you और constantly in communication with you, और इनके थ्रू मुख्तलिफ जो communications हैं quite instantly without having any kind of you see problem of weather or problem of any kind of सिस्टम फॉल्ट, ये सब चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और सैटेलाइट के थ्रू दुनिया बड़े तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ बड़े चीपली और बड़े क्विकली जो है वो कनेक्टेड होती हुई नज़र आ रही है. इसी हवाले से मैं अगर आपको मज़ीद अगर बताने की कोशिश करूं तो शायद आपको नज़र आए कि दुनिया के अंदर बड़ी थोड़ी जो कंपनीज थीं वो पहले अवेलेबल थीं, बट नाउ the size of the satellite companies in the world is increasing and very fastly that is increasing, जिसकी वजह से हमें नज़र ये आ रहा है कि satellite would probably replace every kind of जो line communication mechanisms हैं वो हटा दी जाएगी. इसके लिए हम आम तौर पर एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेट इन द स्काईज. नाउ जो ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, द होल सिस्टम ऑफ नेटवर्क, होल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अवेलेबल इन द सैटेलाइट्स इन द स्पेस. स्पेस से ही सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं और यकीनन स्पेस पे जो डिफरेंट वर्ल्ड है वहाँ पर जो दुनिया के अंदर कोई ऐसे लवाजमात हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करें, तो स्पेस के अंदर या तो कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म हो सकता है जो इतने शदीद इस कायनात के अंदर आए कि जिसकी वजह से ये सिस्टम हमारा फ्लॉप हो. लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मली फोरसीएबल या डिसर्नेबल चीज़ें हैं उसमें शायद हो सकता है कि आपको ऐसी कोई कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम नजर ना आए, बिकॉज दिस इज ऑल इन द स्पेस. बल्कि आप इसको आप इस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ के वाले से अगर आप इसको देखें कि पहले ये दुनिया के अंदर हम यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर और इंटरनेट और ये फैसिलिटीज़ इस्तेमाल किया करते थे. नाउ यू आर 40,000 feet above the sea and above the earth, और वहाँ पे जहाज़ के अंदर विद द स्पीड ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर, आप 1000 किलोमीटर से ज़्यादा और 40,000 फीट से ऊपर होके भी आप बड़े आसानी से अपना लैपटॉप खोलते हैं. यू गेट कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड. तो आप दुनिया से बहुत दूर होके भी आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होते हैं. आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू एनी पार्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, so probably this is taken more than 20 hours long travel, but still you are connected with the whole world, with your family, with your business, with your friends. तो हर एक चीज़ अब बड़ी डिफरेंट नेचर की सामने नजर आना शुरू हो गया, and that is all in fact the miracle that in fact has introduced by the satellite technology. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगले जो अहम पॉइंट है उसकी तरफ लेके जाता हूँ. दैट इज अबाउट द हार्मोनाइजिंग ग्लोबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास दुनिया में इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन के सिस्टम्स अवेलेबल हों, इंटरनेट पे पूरी दुनिया एक तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो, जबकि दुनिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, और फॉर इंस्टेंस कि अभी तक बाज़ जगहों पे ग्राउंड टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ पे टेलीफोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर बाज़ जगहों पे आपके पास दुनिया में 1G टेक्नोलॉजी नज़र आती है, कहीं पर 2G नज़र आती है, कहीं पर 3G टेक्नोलॉजीज नज़र आ रही हैं, एंड नाउ द वर्ल्ड इज़ इनफैक्ट मूविंग टुवर्ड्स 4 and 5G एज वेल. तो ये इनफैक्ट जो डाटा ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है उनके बढ़ने की वजह से आप ये जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हुई नज़र आ रही है. तो इनफैक्ट जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस्ड हैं और कुछ बहुत ही बैकवर्ड हैं. अब ये सारे के सारे इनफैक्ट दे आर सपोज टू बी
on the internet. They are supposed to be connected with each other, and this is only possible once you have that kind of environment where wherever somebody is sitting and using computer and using some sort of technology, उनके जो protocols हैं, उनके जो standards हैं, ये common standards हों. तो दिस इज ओनली पॉसिबल. कम्युनिकेशन उसी वक्त ही फैसिलिटेटेड हो सकती है जब उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कॉमन होंगे. तो ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के तौर पर दुनिया के अंदर, यानी जो भी अब नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहा है, इस चीज़ को वो जहन में रख रहा है, इस चीज़ को वो सामने रख रहा है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ उसी किस्म के टेक्नोलॉजी यूजर्स ही इस्तेमाल ना कर सकें, बल्कि जो उससे हट के टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें. मैं इसकी अगर एग्जांपल आपको देते हो वो इस तरह से लेके आऊँ कि दुनिया के अंदर दो सिस्टम्स, अगर कंप्यूटर में आप लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि दुनिया में दो किस्म के सिस्टम्स अवेलेबल थे. एक को हम कह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम सिस्टम्स थे, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके पास एप्पल या मैकिन्टॉश का जो सिस्टम था वो अवेलेबल था. एंड दीज वर नॉट इन फैक्ट कंपैटिबल विद ईच अदर. यानी जो चीज़ एप्पल की थी, यू वोंट बी एबल टू ओपन अप एंड प्ले विद इट ऑन IBM कंप्यूटर्स, और जो चीज़ IBM की थी यू आर अनएबल टू हैव इट ऑन योर मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर्स पे अवेलेबल नहीं थी. अब इनकी सर्वाइवल इसमें रही कि दे शुड कम अप विद समथिंग स्टैंडर्डाइज्ड. जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं इन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगी, तो ऐसी सूरत हाल में इनके अंदर मार्केट के अंदर एक तरह से इनकी जो एब्जॉर्शन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी. एंड दैट वाज द पॉइंट इन फैक्ट वाज सम टाइम फेल्ट बाय एप्पल टेक्नोलॉजीज. और उन्होंने जब इस चीज़ को महसूस किया तो उसके बाद उन्होंने भी अपने आप को IBM के कंपैटिबल या माइक्रोसॉफ्ट के कंपैटिबल रख दिया, और जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट थी वो इन कंपनीज को दी जो कि IBM के लिए बना रही थी. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आना शुरू हो गई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अंदर, और इसकी वजह से ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्पल टेक्नोलॉजी इन द मेन स्ट्रीम मार्केट वो बहुत बड़ी, और आज एप्पल को बीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन इट हैज इन टेक्नोलॉजी. पहले भी सोफिस्टिकेशन बड़ी हाई थी ऑफ दैट लेवल विद IBM या माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन उसकी चूंकि कंपैटिबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस दुनिया के अंदर बड़ी कम थी. लेकिन अब उनकी जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक दूसरे का सिंक करते हैं, तो इस वजह से वो दुनिया के अंदर दोनों जगहों, हर जगह पे दुनिया के अंदर दोनों टेक्नोलॉजीज आसानी से एक्सेप्टेबल नजर आ रही हैं. इन चीज़ों को महसूस करते हुए जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट्स हैं या यूनियंस हैं, और इसके अलावा जो UN के ऑफिसेज हैं, उन्होंने जब ये इन चीज़ों को महसूस किया कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज की वजह से, तो उसको किसी सूरत में एक दूसरे के साथ सिंक किया जाए. तो ISO की सूरत में भी हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इनफैक्ट जेनेवा बेस्ड UN ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि काम किया, और इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको. और इसकी हेल्प की वजह से आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर चाहे डिफरेंट लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो एटलीस्ट बाई हैविंग different kind of technologies in use, still they are able to communicate with each other. अगर आपके पास कोई एक लैपटॉप कंप्यूटर है which is working on a different technologies, और अगर आपके पास दूसरा कोई एप्पल कंप्यूटर है जो कि एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी का होगा, तो लेकिन ये इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, दे आर वन एंड द सेम. दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड. अब आप देखें तो मोबाइल के अंदर आपको थोड़ी सी ये परेशानी और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं कि आपके पास एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके पास और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना वो टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गई हैं. तो अब उसकी वजह से क्या हो गया है कि ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हमें आज भी महसूस होना शुरू हो गए हैं. बट आई थिंक दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम ओनली. जो ही ये चीज़ एक तरह से मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट होती है, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि इनको अपने इन टेक्नोलॉजीज़ को स्टैंडर्डाइज करना और एक दूसरे के साथ एक फॉर्म के अंदर ले आना उनके लिए इनएविटेबल हो जाएगा. वजह यह कि अदरवाइज किसी एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर सर्वाइवल फिर नहीं रहेगी. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जिस पे मैंने इन 4 एरियाज पे जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए, जहां पर मैंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से आपको इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद मैं साथ ही आपको इंटरनेट एज की तरफ भी ले गया,
پھر جو وائرلیس کمیونیکیشن تھا اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشنز کرنے کی کوشش کی، اور جو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ کس طریقے سے ٹیکنیکل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، اور نہ ہونے کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، ان پہ بھی ہم نے آج کے اس لیکچر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی. Although lecture was very general in nature, but I believe that there would have been some new aspects of discussions for you. I hope کہ آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.